یہ ایک بڑی غیر معمولی روایت ہے، امام مسلم نے اپنی کتاب کی ابتدا اسی روایت سے کی ہے۔ اس کا پس منظر ہم پچھلے درس پہ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ شروع میں جب مسلمانوں کے مابین بعض کلامی مسائل اور فلسفیانہ مسائل پر بحثیں شروع ہوئیں تو بصرہ میں تقدیر کے مسئلے پر بھی بعض لوگوں نے بحث مباحثہ شروع کیا۔ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں سے دو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے اس معاملے میں معلومات حاصل کریں۔ اس کے لیے انہیں یہ خیال ہوا کہ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ حج یا عمرے کے لیے جائیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے ہوں گے، اگر کسی سے ملاقات ہو جائے گی تو وہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب وہ وہاں گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کی یہ روایت ان کو سنائی۔ یہ سیدنا عمر بن الخطاب کی روایت ہے اور اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص باہر سے آیا ہے، اس کا لباس سفید براق لباس ہے، بال بہت زیادہ سیاہ ہے، مدینے کا کوئی شخص معلوم نہیں ہوتا، کوئی جانا پہچانا آدمی بھی نہیں ہے۔ جو اس کے لباس کی صورتحال ہے اور جو بالوں کی صورتحال ہے، اس کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ سفر کا بھی کوئی اثر نہیں، لا یراہ علیہ اثر السفر، یعنی ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے سفر کر کے آیا ہے تو اس کے کچھ اثرات اس کے لباس پر، اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر ہوتے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی نہا دھو کے کوئی آدمی آ گیا ہے، نہایت براق سفید لباس پہنے ہوئے ہے، بال بالکل کالے ہیں اور بہت سنوارے ہوئے ہیں، اس پر کسی نوعیت کا کوئی سفر کا، مسافت کا اثر نہیں معلوم ہوتا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں۔ تو خیر وہ صاحب آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے، اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ گویا انہوں نے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیے۔ دو زانو جب آدمی بیٹھتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ آ کے وہ بیٹھے، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے، یعنی جیسے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کا طریقہ ہوا کرتا ہے، اسی طرح بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر انہوں نے سوال کیا۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ یا محمد ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جس اسلام کی آپ دعوت لے کر آئے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، اور یہ کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، وہ اپنے مال میں سے لوگوں کی خدمت کے لیے زکوٰۃ دے، وہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر ان استطاع الیہ سبیلا، اگر اس میں سفر کی طاقت ہو، سفر کی استطاعت ہو، تو بیت الحرام کا حج کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ اب اس جواب میں نہایت اجمال کے ساتھ وہ سب باتیں بیان کر دی گئی ہیں جو حقیقت میں اسلام کا امتیاز ہے، یعنی جہاں تک تعلق ہے حقیقت مذہب کا وہ تو بنیادی طور پر اعلیٰ اخلاق ہے، لیکن یہ چیز کہ آدمی اعلیٰ اخلاق کا علمبردار ہو کر بنے رہے، یہ انسان کی فطرت میں الہام کی گئی ہے، اس کو کسی مذہب یا کسی دین کی خصوصیت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ الہام ہے جو اس کو ازل سے حاصل ہے، اس کے بارے میں نہ یاد دہانی کی ضرورت ہے، نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کو شریعت کے ذریعے سے اللہ کے دین کے طور پر لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور جو آپ کی امتیازی چیزیں بنتی ہیں ان کو آپ نے بیان کر دی۔ تو ہماری پوری زندگی میں اعلیٰ اخلاقیات کے بعد جو اصل اور فطری دین ہے
جو چیزیں مذہبی امتیاز کی حیثیت سے اپنانے کی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں. یعنی ہم توحید کی شہادت دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کو خدا کے بندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو حقیقت میں یہ جو کچھ بھی دین کا ظاہر ہے وہ یہی کچھ ہے، اسی کو ہم اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضور نے یہ جواب دیا. سیدنا عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل درست بتایا ہے. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے. یعنی کوئی آگے بجائے اس کے کہ اعتراض کرے یا کوئی اشکال وارد کرے یا کسی تعجب کا اظہار کرے، سوال کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا فاخبرنی عن الایمان، یعنی آپ کے دین میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا ضروری ہے، ایمان لانے کی کیا چیزیں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے سب پیغمبروں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. اور اس چیز کو مانے کہ جو ہمارے ساتھ برائی بھلائی ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور اس میں دخل انداز ہو جائے. تو اگر آپ غور کریں تو بالکل یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آخر میں بیان کر دی ہیں. اصل میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اس کے بانی کیا ہے؟ اس کے بانی یہ ہے کہ ہم نے ایک پروردگار کا اقرار کر لیا. اب اس پروردگار نے اگر انسانوں کے ساتھ کوئی رابطے کا ذریعہ اختیار کیا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر فرشتے ہیں، لہذا اس رابطے کا اقرار کرتے ہیں. پھر ان فرشتوں کے بعد جہاں سے ہمیں اس کی ہدایت یا اس کا پیغام ملا ہے وہ اس کے پیغمبر ہیں، اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک دن ہم کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے. تو یہی در حقیقت وہ ایمانیات ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں. تو حضور نے بھی یہی بیان کر دیا. البتہ اللہ پر ایمان کے ایک خاص پہلو کو نمایاں کیا، اور یہ وہی پہلو ہے جس پہلو کا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دوسرے حصے میں ظہور دیکھتے ہیں. یعنی انسان جب جو کچھ بھی اس کے اوپر مصیبت، تکلیف، اچھائی، برائی آتی ہے اس کے بارے میں یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ کسی اور کی نازل کردہ ہے، خدا کے سوا بھی کوئی اور ہے کہ جس میں متصرف ہو سکتا ہے، تو گویا یوں سمجھ لیے کہ بھٹکنے کی ابتدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تقدیر اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اگر قدر کا یا تقدیر کا کوئی لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، کوئی چیز سزا کے طور پر نازل ہوتی ہے، دنیا کے عمومی قانون کے تحت کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کی باغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اسباب کی دنیا میں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں لیکن یہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی کی طرف سے اس کے تمام فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ اصل سوال تقدیر کے بارے میں تھا تو یہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ سنا دیا. اس کے جواب میں بھی سیدنا عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اس نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی، بہت درست بات کہی، اس بات کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہی ٹھیک ہے. تو گویا اسلام کے بارے میں بھی جواب کی تصدیق کر دی، ایمان کے بارے میں بھی جواب کی تصدیق کر دی. اور خاص طور پر اس پہلو کو بھی سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے اگر آدمی یہ نہ مانتا ہو کہ اس نے صرف مجھے بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی تمام امور کے ساتھ متعلق ہے، اور جو معاملات میرے ساتھ اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ اس کے اذن سے اور اس کے حکم سے ہوتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں مانی گئی تو گویا اللہ کو ٹھیک طریقے سے مانا ہی نہیں گیا، اس پر ایمان کا صحیح طریقے سے اقرار اور اظہار ہی نہیں کیا گیا. تو یہ دو سوالات ہیں جن کا ہم نے آج مطالعہ کر لیا. آخری دو سوالات اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل